فرمایا محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ صاحبو، اللہ کی رحمت و بخشائش سے مایوس مت ہو کہ وہ قریب ہے، نہ امید مت ہو کیونکہ سانے تو اللہ ہے، اور کیا عجب ہے کہ اللہ اس کے بعد کوئی صورت پیدا فرماتے۔ بلا سے باغے مت کہ وہ بلا جو صبر کے ساتھ ہو ہر بلائی کی بنیاد۔ نبوت اور رسالت اور ولایت اور معرفت اور محبت کی بنیاد بلا ہی ہے، پر جب تو نے اس بلا پر صبر نہ کیا تو تیرے لیے بنیاد نہ رہی، اور بنیاد کے بغیر دیوار کو پائیداری نہیں۔ کیا تو نے کوئی گھر بلند زمین کی کوڑی پر بھی دیکھا ہے؟ تو جو بلا و آفات سے بھاگتا ہے تو بس اس لیے کہ تجھے معرفت اور ولایت اور قرب الہی کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی۔ صبر کر اور عمل کر، صبر کر اور عمل کرتا رہ یہاں تک کہ تو اپنے قلب و باطن اور اپنے روح سے قرب الہی کے دروازہ کی طرف چلے۔ علماء و اولیاء اور ابدال انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ علماء، اولیاء اور ابدال انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ انبیاء سوداگر ہیں اور یہ لوگ ان کے پیش دست آواز دینے والے۔ مومن نہ خدا کے سوا کسی سے ڈرتا ہے نہ کسی سے توقع رکھتا ہے، اس کے قلب اور باطن میں قوت عطا کی گئی ہے۔ مومنین کے قلوب کو اللہ تعالیٰ سے اس قدر قوت کیوں نہ حاصل ہو جبکہ اس نے ان کو اپنی طرف چڑھا دیا۔ وہ ہمیشہ اس کے پاس رہتے ہیں، ان کے قلوب اس کے پاس ہے اور غالب زمین پر۔ اب تعالیٰ فرماتا ہے اور بے شک وہ ہمارے پاس برگزیدہ اور بہترین لوگوں میں ہیں، منتخب ہوتے ہیں اور اپنے متعلقین اور اہل زمانہ میں کہ ان کے اندرون ممتاز اور بیرون منور ہوتے ہیں، اور اسی لیے وہ مخلوق سے جدا ہوئے اور مرغوب چیزوں سے بے رغبت بنے۔ آگے کے رخ چلے اور پیچھے گھاس اگائی کہ لوٹنے کی کوئی صورت نہ ہے۔ تنہائی سے مانوس ہوئے، آبادیوں کے بدلے ویرانوں اور سمندروں کے کناروں اور بنوں اور بیابانوں کے اختیار کیا کہ جنگلوں کی گھاس پاس کھاتے اور تالابوں کے پانی پیتے، غرض جنگلی جانوروں کی مثل بن جاتے ہیں۔ اس وقت اب تعالیٰ ان کے دلوں کو قرب دیتا ہے اور اپنا انس بخشتا ہے، اور ان کے اجسام کو پیغمبروں، صدیقوں اور شہیدوں کے اجسام کے ساتھ کھڑا کرتا اور ان کے اندرون کو اپنے ساتھ ٹھہراتا ہے۔ وہ ہر وقت رات اور دن بحالت خلوت اس کی خدمت میں کھڑے رہتے ہیں۔ مشتاقوں کی راحت اور انس چاہنے والوں کی خوش شیخی بس اللہ جل جلالہ ہی سے ہے۔ عزیز من، دنیا میں شرینی اور تلخی اور سنوار و بگاڑ اور میلا پن و صفائی دونوں کا ہونا لازمی ہے۔ بس اگر تو پوری صفائی چاہے تو اپنے دل سے مخلوق کو چھوڑ اور حق تعالی سے باتعلق ہو، دنیا سے الگ ہو اور عہد و یال کو چھوڑ اور ان کو اپنے پروردگار کے حوالہ کر، اور سب سے اپنے قلب کو برا نہ کر کے نکال۔
اور آخرت کے دروازہ کے پاس آؤ اور اس میں داخل ہو گئے۔ یہاں حضور فرماتے ہیں کہ اپنے اہل خانہ کو چھوڑ، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ گھر سے نکل جاؤ وہ بھٹکتے رہیں اور بھوکے مار لیں، نہیں، یعنی جسم اس دنیا کے لیے، اہل و یال کے لیے، یہ مزدوری کے لیے، لیکن جو دل ہے یہ دل صرف مولا اور پروردگار کے لیے۔ اگر دل بھی دنیا کے لیے آ گیا تو پھر انسان ہلاکت ہوئے گی، وہ سواری نہیں آئے گی۔ یعنی آپ دیکھیں اور یہ کاملین کو بھی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انہوں نے کسب کیا، کام کرتے رہے، یہ دنیاوی معاملات چلتے رہے، اور جب ان کو پلٹایا، اپنی طرف بلایا، ان کے دل میں وہ اپنی محبت ڈالی، پھر آہستہ آہستہ کر کے وہ اس طرف سے آئی۔ دل کو مزدوری کرتے اپنے اہل و یال کا جب پورا ہو جائے کرتا تو پھر خالق کی طرف ہوتے، لیکن اس دنیا کی طرف بھاگے نہیں۔ یعنی اس سے مراد یہ نہیں کہ چھوڑ دو، بلکہ فرماتے ہیں کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو اپنے بچوں کو کنگال کر کے نہ جاؤ، ان کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جاؤ تاکہ پیچھے وہ بھوکے نہ مرے۔ پھر اپنا وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت عطا فرمائے جتنی وہ وسعت آئے، لیکن یہ نہ کرو کہ ہر شے اپنی زندگی میں ہی لٹا کے اور کنگال کر کے دنیا سے جاؤ، یہ کام نہ کرو، بلکہ کچھ نہ کچھ ان کے لیے زیادہ راہ چھوڑ کے جانا کہ دنیا میں کچھ عرصہ وہ گزر بسر کر لیں، اور جب شعور کو پہنچ جائیں گے پھر وہ اپنی ہمت سے وہ کام کر لیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی دل سے اس کو نکال، اہل عیال کی محبت، دنیا کی محبت، یہ حب اور مال اور جا کی محبت، یہ ساری چیزیں نکال اور اس کے دروازہ پر آ جائے، اور جس وقت وہ چاہے گا کہ یہ دنیا بھی تجھ سے چھڑا لے گا، وہ اپنے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب تیرا بچہ چوارے کی گٹھلی اٹھا کر چوسنا شروع کرے، اس وقت اس کی طرف سے بے فکر ہو جا کہ اس کو پتہ چل گیا کہ چھواری کی گٹھلی بھی نفع بخش ہے، اس میں بھی کوئی فائدہ ہے۔ اسی طرح جب وہ شعور کو پہنچ جائیں تو پھر مرضی، پھر اللہ کی مرضی کہ بالکل اپنی طرف کر لے یا کچھ عرصہ ان کے ساتھ رہنے دے، لیکن اس وقت تک انسان مکلف ہے کہ ان کی کفالت کرے۔ اور کفالت کے لیے بھی فرما دیا گیا کہ جو شخص اپنے اہل و عیال کے لیے دن بھر مزدوری کرتا ہے، کما کے لاتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، ان کو کھلاتا پلاتا ہے، ان کے ضروریات دنیا کو پورا کرتا ہے، یہ سارے کا سارا اس کی طرف سے صدقہ ہو گیا۔ یعنی یہ نہیں کہ جو کمایا اور کھلایا اور وہ ختم ہو گیا، نہیں، وہ ختم نہیں ہوا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کے لیے سنبھال کے رکھ دیا۔ یہ جسم یہ میرا نہیں، یہ بچے جو ہے یہ یعنی بظاہر میرے ساتھ منسوب ہے، لیکن مالک اس کا کون ہے؟ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ میرا تن خاکی جو ہے نا، یہ بھی میرا نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے۔ خودکشی حرام ہے، بندہ بیمار ہو جائے، علاج نہ کرائے باوجود وسعت ہونے کے، تو پھر وہ علاج یعنی وہ علاج نہ کرانا خودکشی کے مترادف ہے۔ اور اگر وہ علاج کرائے بغیر مر گیا اور وسعت بھی تھی تو قیامت کے دن ان لوگوں میں اٹھے گا جو خودکشی کرتے تھے۔ یعنی اس جسم کی بھی پورا، اور اس کو اگر آرام نہیں دیتا، زیادہ وقت اس سے مشقت کرواتا ہے، جیسے انسان کو ایک دھن لگ جاتی ہے کہ صبح بھی، شام بھی، دوپہر بھی، حتیٰ کہ ادھر بیت الخلاء میں بھی بیٹھا ہے تو ادھر بھی موبائل ہاتھ پہ اور سودے ہو رہے ہیں، یہ ادھر کر دو، وہ ادھر کر دو، یہ ادھر کر دو۔ تو رات کو سوتا ہے تو بیوی کہتی ہے رات کو سوتے ہوئے تو سوتے ہی کرتا رہتا ہے، یہ چیز اس کو دے دو، یہ نہیں دینی، یہ نہیں لینی، وہ ساری رات کو اسی میں لگا رہتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس میں بھی مگر نہ ہو، اتنا بھی اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈال، کیونکہ یہ تیرا جسم تیرا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، تیری روح ہے جو اللہ نے بنائی ہے۔ اس جسم میں
اس دنیا کی ایک سواری ہے اور دنیا کے ساتھ ہی یہ بس جب قبر میں چلا جائے گا تو تیرے ساتھ اس کی جدائی ہو جائے گی، تیری روح کو برزخ میں لے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو ادھر کے معاملات چونکہ دیکھے نہیں ہیں، سنے ہوئے ہیں، تو پھر کون سا جسم عطا ہوگا، کس طریقے سے اس پر جزا اور سزا ہوگی، کس طریقے سے جسم پر مہربانی اور روح پر مہربانی ہوگی، اور جنت میں کون سا جسم ملے گا۔ 30-30 فٹ ہر شخص کا قد ہوگا وہاں پہ، اور 30-35 برس کی عمر ہوگی، اور 100 سال کا بوڑھا بھی مرا ہے، اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں 1000 سال بھی عمر ہوا کرتی، وہ 1000 سال کا بھی ہو کے مرا ہے، تو اس کی زندگی بھی 30 سال والی ہوگی۔ یہ کیسے ہوگی؟ نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، اور نہ کسی قلب بشر پر اس کا خیال۔ یہ مثلا تشبیہات ہیں سمجھانے کے لیے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ یہ جسم میرا نہیں، اور جسم کی پورا آرام دینا یہ میری ذمہ داری ہے۔ میں بولوں، انسان مر جاتا ہے تو آنے والے کیا کہتے ہیں؟ میت کو اٹھاؤ۔ مثلا غلام رسول فوت ہو گئے، غلام رسول فوت ہو گئے، اچھا اچھا اچھا، یہ میت کس کی ہے؟ 2-3 اگر پاڑی پڑی ہو تو اس کے کہتے ہیں یہ میت کس کی ہے؟ یہ غلام رسول کی میت ہے۔ یہ میت ہے تو غلام رسول کون ہے؟ وہ ایک الگ چیز ہے، اسی کو جزا اور سزا ہونی ہے۔ یہ اللہ کی اپنی قدرت ہے۔ میں نے کہا قبر میں بھی عذاب ہو اور قبر میں بھی راحت ہوگی، وہ کیسے ہوگی یہ مالک جانتا ہے، لیکن بظاہر کیا ہوا؟ جو ہی جان نکلی اسی وقت کہا گیا یہ میت ہے۔ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دعا واسطے غلام رسول نہیں۔ اس وقت کوئی شخص نام نہیں لیتا کہ دعا واسطے غلام رسول کی، نہیں، دعا واسطے حاضر یہ جو جسم بڑا بے حس بے حرکت، کہتا تھا کہ میرے بدن پر ایک دھبا اور ایک مٹی کا ذرہ نہیں پڑنا چاہیے، اور جس کی گردن ہمیشہ تنی ہوئی رہتی تھی، اور جو لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتا تھا، اور ہٹو بچے ہوتی تھی، وہ لوتھڑا پڑا ہوا ہے۔ تو اس جسم کو جب تک جان ہے یہ امانت ہے، میرے پاس امانت ہے، اور یہی جسم کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر بالکل میری گواہی دے گا کہ اس نے سجدہ کیا تھا، اس نے رکوع کیا، سجود، اس نے روزہ رکھا، اس نے مخلوق کے خدا کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے بھلائی کی، اور یہی جسم کہے گا کہ فلاں فلاں مقام پر پیر کہیں گے چل کر میں گیا، اور فلاں فلاں کام ہاتھوں سے کیا، اور آنکھیں کہیں گی کہ فلاں فلاں کام اس نے ایسے کیا۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم منہوں پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور ہاتھوں کو بلوائیں گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ انہوں نے معاملہ کیا۔ انسان کہے گا کہ اے جسم میں تیری لذت کے لیے، تیرے لیے یہ میں نے سب کچھ کیا تھا۔ قالوا انطقنا الذی انطق کل شیء، جسم کہے گا کہ آج اس رب نے مجھ کو بلوایا جس نے ہر چیز کو گویائی بخشی، اور وہ ایسی بارگاہ ہے کہ جس کے سامنے میری کوئی جرت نہیں کہ نہ میں کچھ ہے چھپا سکوں اور نہ بولوں، میں تو مالک کے ساتھ، جیسے یہ تیرا مالک ہے اسی طرح میرا بھی یہی مالک ہے، تیرا رب بھی یہی ہے، اور میں جسم ہوں، میرا مالک بھی یہی ہے۔ اور آج میں جھوٹ، دنیا میں بتیرے جھوٹ بولے، اسی زبان نے جھوٹ بولے، اسی جسم نے انکار کیا، اسی جسم میں منافقت تھی،
لیکن آج نہ کوئی منافقت ہے، نہ کوئی جھوٹ ہے، اور نہ سرکشی ہے، اور نہ میں آج کسی کی مان سکتا ہوں، کیونکہ میں احکم الحاکمین کے حضور پیش ہو گیا۔ جب یہ زمین و آسمان یہ آج ختم ہو جائے گی، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کون ہے بادشاہ؟ کس کی بادشاہی ہے؟ کون شہنشاہ ہے؟ اپنے اپنے خطوں میں کرتے تھے، یہ میرا ہے، میرے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، کسی کی جرت نہیں کہ میرے سامنے بات کر سکے۔ آج کدھر ہے وہ بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے طاقتور لوگ؟ لمن الملک اليوم، کدھر کے وہ ملک؟ اس کے لیے للہ الواحد القہار، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غصے میں ہوں گے، قہار، بڑے سخت شدید غصے میں ہوں گے۔ للہ الواحد، واحد جو ہے نا اللہ تبارک، یہ سب آج اسی کا ہے۔ آج جس پر چاہے وہ مہربانی کرے، اور جس کو چاہے گرفت کرے، جس کا چاہے مواخذہ کرے، جس پہ چاہے نرمی فرما دے، یہ مالک ہے۔ آج وقت ہے اسی جسم سے جس کے ساتھ نافرمانی کی، اسی جسم کو طاعت میں خرچ کر کے، اسی کو اپنا گواہ بنا کے فرماتا ہے کہ مختلف جگہ پر نماز بھی پڑھا کرو۔ یہ جگہ ہے نا زمین، قیامت کے دن یہ تمہاری گواہی دے، اے مولا کریم فلاں فلاں حصے پر اس نے میرے کو سجدے کیے، تیری تسبیح و تعلیل کی تھی، تیری خوشنودی کے لیے اور تیری محبت میں روتا رہا۔ فرماتے ہیں کہ مختلف جگہ پر نماز پڑھتے رہا کرو، اور فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، پہلے رات تو میں عرض کر رہا تھا دوستوں سے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دوست بن جاتے ہیں، اس کے چاہنے والے، اس کے ولی، اللہ تعالیٰ ان کی قدر فرماتا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا وہ سب یادگار لمحے بن جاتے ہیں۔ اسلاف کے جو اس کے چاہنے والے ہیں، جو اس سے محبت کرنے والے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے، وہ جس مقام پر جاتے ہیں اس زمین میں، جہاں جہاں انہوں نے قدم رکھے، ان مقامات پر تھوڑی دیر رکے، کیونکہ وہ ذکر سے خالی نہیں، اس کی یاد سے، اس کی طاعت سے، اس کی بندگی اور غلامی سے ان کا کوئی لمحہ خالی نہیں جاتا، وہ اپنے ہر سانس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے، ان کو پروٹوکول کیا دیا جاتا ہے؟ ان کا پروٹوکول یہ ہے کہ وہ جس مقام پر بھی بیٹھ کر تنہائی میں، جلوت میں، جنگل میں، شہر میں، کسی کے گھر میں، اپنے گھر میں، جہاں پر بھی جاتے ہیں وہ ذکر الہی کرتے ہیں، کیونکہ ذکر ان کا چل رہا ہے۔ قیام کرتے ہیں، چلتے چلتے کسی دوست کے پاس، کوئی بازار میں سے گزر رہے ہیں، کسی دکان پر بیٹھ گئے، مجھے بہت سارے قبلہ عالم کے دوستوں نے بتایا، اب تو وہ خالی رہ گئے بلکہ ختم ہو گئے، حضور چلتے اور اچانک ہم دکان سے باہر نکلتے کہ حضور کی سواری آ رہی ہے، ہاتھ باندھ دیتے، حضور 2 قدم اندر لے جائے، قبلہ عالم اترتے ٹانگے سے، دل جوئی کرتے، الخلق یا اللہ، مخلوق اللہ کی یا اللہ، کسی کا دل نہیں توڑتے، جب تک ہمت کامل رہی کسی کا دل نہیں توڑا۔ اترے ٹانگے سے، دکان کے اندر گئے یا گھر تک، گھر کے اندر تشریف لے کے دعا کی، وہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ اس کے بعد اتنی ریل پیل ہوئی کہ ہماری ساری نسلیں تر گئی۔ یہ دنیاوی معاملات ہیں، اتنی ریل پیل ہوئی۔ چلو ایک سیالکوٹ کے دوست سے دنیا میں ملے تھے،
بہت ہی غربت یہ جو سب کا واقعہ ہے۔ تو میں نے کہا حضور میرے گھر چلے، میرے گھر رات رہے، ٹوٹا ہوا چھت تھا، گارے کی دیواریں تھی۔ سنگیوں نے کہا حضور انتظام بھی نہیں ہے، لیکن حضرت صاحب اس کی دلی کیفیت سمجھ گئے تھے، تشریف لے گئے اور رات رہے وہی گئے، سردیوں کے دن تھے۔ اور میں فرمایا کہ کیا حالت ہے؟ عرض کرنے لگا حضور ہے ہی نہیں پاس، بے حساب غربت ہے۔ کوئی بات، سیری کوٹھے نفل پڑھے، اس نے جو عصر توفیق سے کا ناشتہ دیا، دعا فرمائی، فرمایا فکر نہ کریں، 3 منزلہ مکان بنا وہاں۔ اور وہ کہنے لگا کہ اس کے بعد مجھے یاد ہی نہیں کہ غربت ہے بھی تھی یا نہیں، اللہ تعالیٰ نے دروازے کھول دیے۔ تو روایات میں ہے کہ جو شخص اللہ کی ایک نیک لوگ صالحین ہیں، صالحین جن پر اللہ تبارک تعالیٰ کی عنایات ہیں کہ جس مقام پر رکتے ہیں، جیسے چند لوگوں کے لیے آپ اندر تشریف لے گئے کسی بھی دکان پر قبلہ عالم کے ساتھی، تو فرماتے ہیں کہ جب چلے جاتے ہیں کاروبار عروج پکڑ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے بندے جس مقام پر گزرتے ہیں تھوڑی دیر توقف فرماتے ہیں، پھر اگلی راہ پہ چلے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قیامت فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، رحمت قیامت تک وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے کہ یہاں چند لمحے میرا بندہ عبد دیگر دہو چیزیں دیگر ماں سرابہ انتظار ہو منتظر۔ جب حضور کی غلامی میں یہ خاصان خدا آ جایا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر ان پر مہربانی اسی طرح فرمانا چاہیے، بس ایک مردہ دسترخوان کے ٹکڑے پھر ان کو بھی عطا فرمانا شروع کرتے ہیں حضور کے صدقے۔ تو پھر جس مقام پر یہ قیام کرتے ہیں تا قیام قیامت وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ان پہاڑوں میں مری کی طرف بھی یہ بڑی امام صاحب کی بیٹھے ہوئے، کیا ہوا؟ چند لمحات کچھ عرصہ آپ نے قیام فرمایا، ذکر الہی کیا، مشغول رہے، پھر حکم الہی آیا، اگلے علاقے میں چل گئی۔ وہ جس مقام پر بیٹھے ہیں آج تک وہ مقام اسی طرح فیض دے رہا ہے جس طرح کہ اپنی زندگی میں وہ فیض عطا فرمایا۔ مخلوق خدا اس جگہ کی زیارت کے لیے جا رہی ہے، کیوں جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں محبت کر جب دادا صاحب دور شروع ہے تو یہ خاصان خدا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر خاص عنایات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک تحقیق، ان الذین بے شک یقیناً، ان الذین آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل، سیجعل لهم ان قریب جلدی، سین جو ہے یہ جلدی قریب کا، اور صوفہ بھائی ہمارا صوفہ یوتی کا ربوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، یعنی اتنی مخلوق آپ کی بری ہوگی، یا رسول اللہ آپ کو خوش فرمائے، آپ راضی ہو جائیں، والا صوفہ یوتی کا ربوں کا، ابھی قیامت آنے دے، اور سین جب آ جائے یہ قریب کا ہے، اور جلدی ہی یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل کیا، ایمان لائے اور نیک عمل کیا، اللہ کریم جلدی ان کے لیے مخلوق کے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ اور لفظ کیا ہے فرمایا؟ رحمان۔ رحمان کا کیا معنی ہے؟ اس دنیا میں سب سے پہلے ان پر اللہ نے فرمائے گا رحم،
اللہ کی محبت اس کے لیے کامل ہو جائے گی، اور اللہ پھر کیا کرے گا؟ اپنی رحمت نازل کر کے ان پر نظر صفت رحمان کے ساتھ ان کو دیکھ کر ان کے قلب پر اپنی رحمانیت والی وہ صفت ڈال کر کیا کرے گا؟ لہم الرحمن ودا، پھر ساری مخلوق کی طرف نہ مخلوق کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے گا۔ میں غور کر رہا تھا کہ یہ داتا صاحب کا عرس آ گیا، کراچی سے، پشاور سے، حیدرآباد سے، ملتان سے، بستی پنجاب سے، جو ادھر جو مخلوق دوڑ رہی ہے، کس نے دوڑ رہی ہے؟ داتا صاحب کی محبت۔ اور داتا صاحب نے کیا کیا؟ اللہ کی محبت کو دل میں بسایا، ایمان لائے، اور اس ایمان پر کیا کیا؟ جم گئے، ڈٹ گئے، نیک اعمال کی اتنی کثرت کی کہ ہر شے ان کے لیے کمی ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ مخلوق لوگ کا جو اپنی زندگی میں بھی، یہاں مجوسی بھی لاہور میں رہا کرتے تھے اور مشرکوں کا بے حساب ڈیرے تھے، اور ایک ہندو جوگی جو ہے وہ بھی اپنے عروج پر تھے، جس طرح حضور خواجہ اجمیری کے نا اجمیر شریف میں وہ جوگی تھا، لاہور میں بھی ایک جوگی تھا۔ تو ایک مرتبہ یہ کیا ہوا کہ وہ ایک عورت مائی دودھ لے کر جا رہی تھی، فرمایا کہ دودھ کدھر لے کے جا رہی ہے؟ عرض کیا کہ فلاں جوگی ہے تو اس کو دودھ دے۔ فرمایا اگر ہمارے درویشوں کو دے دو۔ کہنے لگی وہ تھنوں کو باندھ دے گا اور سارے جانوروں کے تھنوں سے پی پانا شروع ہو جائے گی، میں مجبور ہوں۔ فرمایا تو دودھ دے جا اور کل تیرے جانور آگے سے زیادہ دودھ دے گے۔ ماننے والی تھی، فرمایا کہ دودھ ہوگا تو نہیں کچھ؟ اب میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ درویشوں کو دودھ پلایا۔ اصل میں وہ مخلوق وہ اصلاح کرنی تھی، آپ کی کرامت بھی ہے، دودھ درویشوں کو پلا دیا، جو کہ انتظار میں تھا، پتہ چلا کہ آج دودھ انہوں نے لے لیا، غصے سے آیا کہ آپ نے یہ کیا کیا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ آپ نے کہا تو کر کیا سکتا ہے، تو کر کیا سکتا ہے؟ روب ڈالنے کے لیے ہوا میں اڑنے لگا۔ آپ کی جوتیاں مبارک پڑی ہوئی تھی، آپ ہمیں اٹھاؤ، جوتیوں کو حکم دیا اٹھو اور اس کے سر میں مارو۔ فرمایا جو تو اپنی دکھا رہا ہے یہ تو میری جوتیوں کے اندر بھی کمال ہے۔ اس کے سر پر پڑنا شروع ہو گیا، نیچے آیا، قدموں میں گرا اور اسلام قبول کر۔ یعنی اپنے وقت کا مانا ہوا جوگی تھا، یعنی سارے لاہور میں اس کا ڈنکا بجتا تھا۔ اب دیکھیں کہ آپ کی کرامت کیا ہے کہ آپ نے اس دودھ کو روکا۔ کیوں روکا؟ اس کو لانا تھا، اس کی قسمت بدلنی تھی۔ جیسا فرعون کے دربار میں جادوگر آئے اور جادوگروں کو کلمہ پڑھانا تھا، انہوں نے اپنا سانپ پھینکے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا پھینکا، آسا پھینکا، جس وقت آسا زمین پر گرا اس نے سارے سانپ کھا لیے۔ جب کھا لیے تو دیکھا تو جادوگروں نے دیکھا کہ حضور تھوڑا سا نا ڈر تھا، یعنی گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جو چیز اپنی تیار کرتا ہے، صنع اپنی صنائی سے نہیں ڈرتا، جو چیز بنائی ہو اس سے وہ نہیں ڈرتا، یہ قدرت کا بات ہے۔ اسی وقت سب کے سب نے کلمہ طیبہ پڑھا۔ اسی طرح جب جوگی نے دیکھا کہ جوتیاں اڑ رہی ہیں میرے سر پہ پڑ رہی ہیں تو اس نے کہا کہ نہیں، معاملہ کچھ ہو ہے۔ دودھ کا روکنا اور اس کا غصے میں آنا، اس کا اپنا کمال دکھانا، آپ نے اپنی جوتیوں کو حکم فرمانا، اس کے اسلام کے لانے کی سبب بن گیا۔ تو یہ حضور کی کرامت ہے۔ پھر آپ کے جو متعلقین تھے قریب اس ہم اثر لوگ، آپ نے ساتھ مسجد بنائی تھی، آپ کا مزار مبارک اوپر ہے نا، بلند مقام پر ہے،
تو مسجد جب بنا دی تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا نا یہ محسوس ہوتا ہے کہ کعبے کی طرف نہیں ہے. اب میں اچھا چلو آج وہ سب کو دعوت دی، چلو نماز پڑھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں. آپ نے نماز شروع کی تو سرور ڈالا ان کے سینوں پہ، ان کے چہروں سے پردے ہٹائے. جتنے نمازی تھے سب نے دیکھا خانہ کعبہ سامنے ہے. خانہ کعبہ سامنے. یہ اپنے آپ کو چھپا کر رہتے اور یا امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. اگر وہ موسیٰ علیہ السلام سے وہ آسا پھینک کے ان کے پڑھنے کا سبب، مسلمان ہونے کا سبب بنا، ادھر جوگی کو بھی سبب بنا ہے. اللہ تعالیٰ مہربانیاں فرماتے ہیں اپنے خاص آنے خدا کا. تو پھر جب انہوں نے دیکھا کہ بس پورے لاہور میں پھر شورا بڑھ گیا. پھر زیادہ معاملہ اس وقت اٹھا جب حضرت خواجہ جنیدی تشریف لائے. آپ نے وہاں چلہ کاٹا تو پھر مخلوق آپ نے چھپا کے رکھا ہوا تھا اپنے آپ. اس کے بعد پھر سارے عالم میں آپ کی دو مچ گئی. اور خواجہ اجمیری جب تشریف لائے اس طرف حضور غوث پاک کے ادھر ہو کے آئے تھے تو فرمایا کہ ایک علاقہ ہے لاہور، ادھر حاضری دو اور خیال کرنا کہ اللہ کا ایک شیر ہے ادھر سے، ذرا خیال سے جانا اللہ کا ایک شیر ہے. حضور کے جب مزار پر تشریف لائے پھر 40 دن پھر ادھر ہی رہے. فرمایا کہ کچھ لے کے ہی جاؤں گا. قاضی بخش فیض عالم مدد نور خدا ناپسارا پیر کامل کامل الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پہلے ایمان لائے، ایمان پر پختہ ہو گئے. اور پھر یہ معاملات آپ غزنی کے ہیں، آپ کے پیر و مرشد شام کے ہیں اور آخری لمحات تھے اپنے پیر و مرشد کے. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے لاہور جانا ہے، آپ کی ڈیوٹی لاہور. اور آخری الفاظ جو پیر و مرشد نے فرمایا کہ یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آزمائشیں اور بلائیں آئیں اپنے دل کے اندر بھی خیال نہ ڈالنا ان کے طرف. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے نا ہر بندے کو، یاد کرنا بلائیں آتی ہیں، آزمائش آتی ہے. فرمایا کہ اس کے متعلق دل کے اندر خیال بھی نہ لانا، اس کو برا نہ سمجھنا، یعنی دل کے اندر بھی اس کے یعنی تمہارا دل بھی پریشان نہ کرنا اور نہ اس کے متعلق سوچنا. جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، جو بھی آئے اور خیر ہوگی. یہ آخری الفاظ تھے. پھر اس کے بعد فرمایا اور رخصت ہو گئی اور فرمایا کہ چلے لاؤ. اور جب آپ لاہور تشریف لے گئے تو جو اس وقت کے وہ لاہور کے یعنی اللہ والے تھے ان کا جنازہ جا رہا اور آپ لاہور میں داخل ہوئے. یعنی وہ ایسے وہ ٹائمنگ سیٹ تھی. تو یہ کیا چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمان لانے کے اور ایمان کے بعد نیک اعمال کرنے سے، یعنی اس ایمان پر ڈٹ جانے سے کیا کرتا ہے، مخلوق خدا کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے. اب وہ محبت ایمان کے مطابق اور اعمال صالحہ کے مطابق کسی کی اس دور کی ہے اور وہ اس حلقے تک، اس کوئی گاؤں ہے، کوئی بستی ہے، قریہ ہے، وہاں تک، کسی کی قریب شہروں تک ہے اور کسی کی چاروں تک. اب دیکھیں کہ 10,000 سال کہاں ہو گئے اور مخلوق خدا بھی تڑپ رہی ہے. اور جب پچھلے 2-3 دن پہلے خبر چلی کہ عرس نہیں ہوگا جی، گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ مزار بند رہے گا، مخلوق کے دل تڑپ ہو گئے، اندر سے وہ مغموم ہو گیا. یہ صرف اتنا سوچ کے کہ مزار کو بند کیا. اب کسی نے حاضری دینی ہے وہ بھی مغموم ہوا
جس نے نئی حاضری دینی داتا صاحب کے ساتھ تعلق ضرور ہے، اس کا اندر بھی مضمون ہے، وہ بھی اندر سے نہ اس کے جذبات ابھرے. یہ ہوتے کون ہے بند کرنے والے؟ یعنی اندر خیال آتا ہے فوراً یہ جاتا ہے کیوں بند کی ہے، کیوں؟ وہ کیا چیز تھی کہ جب انسان نیک عمل کرتا ہے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ اسے محبت کرنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، یعنی لہم الرحمن ودا، کیونکہ سین آ گیا. سین کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی میں ہی اس کا عروج شروع ہو جائے گا، اور پھر عروج کی کتنی مدت جاتی ہے یہ پھر اللہ کی مرضی اور اس کا اور مولا کے تعلق کی بات ہے. تو جبریل سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں سے محبت کرتا ہوں، جبریل تم بھی محبت کرو. اور جبریل کی محبت کیا ہے؟ جبریل پورے آسمانوں میں اعلان کر دیں گے سب فرشتوں میں، فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے، فرشتہ تم بھی کرو. اس کے بعد جبریل امین اس مخلوق میں بھی آئیں گے اور مخلوق کے دلوں میں فرشتوں کے ذریعے محبت کو ڈال دیں. پھر یہ محبت چلتی چلی جائے گی. حضور مجدد صاحب کو 400 سال گزر گئے. کتنے بادشاہوں کے نام آپ نے تاریخ میں لکھے ہوئے، بڑے بڑے بادشاہ گزرے، بڑے بڑے طاقتور گزرے. کسی کا مزار دکھا دے کہاں ہے ہوگا، لیکن اس علاقے کے رہنے والوں کو پتہ ہوگا کہ فلاں جگہ اس کی قبر ہے. لیکن حضور داتا صاحب کا مزار کسی کونے میں کسی سے پوچھیں کدھر ہے، لاہور میں، فوراً جا رہا ہے مجدد صاحب کی سرانشی. خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کدھر ہے، اجمیر شریف ہے. بابا فرید صاحب کدھر ہے، پاک پتن شریف ہے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ دوڑ رہے ہیں اور پاک پتن شریف جا رہے ہیں، لاٹھیاں بھی پڑ رہی ہیں، 24 گھنٹے کا سفر بھی کر کے آ رہے ہیں، 2-3 میل کی لائن بھی لگی ہوئی ہے، مار بھی کھا رہے ہیں. اور کیا ہے ایک مرتبہ ان کے سامنے سے گزر جائے، ایک مرتبہ آپ کے قدموں کی زیارت کر، اس کے پیچھے اس کا کتنا سفر ہے، 12, 14, 16 گھنٹے 18 گھنٹے مال بھی خرچ کیا، سفر کی سہولتیں بھی برداشت کی، وہ علاقہ بھی بند ہے، جانے بھی نہیں دے رہے، کئی گھنٹے گیٹ پہ کھڑے بھی ہو گئے ہیں. وہ ساری اطمینان اور راحت ان کے لیے پوری ہوگی اور سارے دکھ اور تکلیفیں سب دور ہوگی. حضور کی قبر مبارک اس دروازے سے گزرے، آپ کی مزار اقدس کے قدموں کو دیکھا، باہر نکلے تو اس طرح مسرور ہوئے کہ جس نے بتائیں 2 جہان فتح کر لی، ٹھنڈک آ گئی. یہ کیا ہے؟ لہم الرحمن ودا. انہوں نے اپنا تن من اور دھن اس کی ذات کے لیے قربان کیا، اور اس نے اب قیامت تک ہو سکتا ہے کہ مخلوق کے دلوں سے نکل سکتے ہیں. کیوں؟ یہ محبت میرے مالک نے ڈالی ہے. میں اور آپ کو یہ عمارت بنائیں، کسی کا رشتہ جوڑیں، آپس میں کوئی تعلق دوستی بنائیں، زندگی تک شاید چل جائے، شاید، لیکن جس تعلق کو مالک نے جوڑا، حضرت بلال حبشی، وہ سوتے برداشت کی، ایمان لائے، اور اس ایمان پر جب پختہ ہو گئے تو اس ظالم نے بھی حد نہیں چھوڑی، تپتی ریت پر لٹایا اور اوپر پتھر، مکہ کی گرمی، وہ گرم پتھر اوپر رکھے، فرماتے ہیں کہ چربی پگھل کر باہر پھر مارتا، پھر کہتا کہ چھوڑو، فرماتے آج بس وہ مالک ہے، نہیں چھوڑوں گا، مار دے تو مارتا تو مار، میں نہیں چھوڑوں گا. پھر صحیح نسلی کے اکبر نے کیا کیا، خرید کے لے آئے. پھر کیا کیا اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت صحابہ کے دلوں میں بھی اور قیامت تک اب سب کیا کہتے ہیں سیدنا بلال. حضرت عمر جوش و جذبے والے، کسی کی جرت نہیں کہ آپ کے سامنے بول سکتے، وہ کیا کہتے ہیں سیدنا بلال.
لہم الرحمن، رحمان کی طرف سے محبت، اور یہ محبت رکی نہیں، قیامت تک چلے گی۔ جو شخص بھی نام لے گا حضرت بلال، عرب میں نام لے گا سیدنا بلال، کیا مال و دولت، جاؤ منصب، کیا تھا ان کے پاس؟ حب خدا اور حب رسول اللہ تھی، اور اس حب کا جواب حضور نے بھی حب سے دیا۔ جب آزاد کرا کے لائے تو اس وقت آپ بے ہوش تھے۔ حضرت صدیق اکبر جب لے کے آئے تو وہ نیم مدوشی کی حالت میں تھے، اور اس ظالم نے اس دن بھی ان پر بہت ظلم کیا۔ آپ کا جسم لہو لعاب تھا۔ آپ صلی اللہ کتنے خوش قسمت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں ان کا سر رکھا، کپڑا لیا اور اس کپڑے سے آپ چہرے مبارک کو صاف کیا اور فرمایا کہ اے بلال، انہیں اسلام کے لیے بڑی تکلیفیں سہی ہیں، اور ساتھ چہرہ مبارک صاف کرتے جاتے اور حضور کی گود میں سر۔ حضرت علی کا سر تو حضور کی گود، حضور کا سر تو حضرت علی کی گود میں تھا، اور سورج پلٹ آیا، سیدنا بلال کا سر حضور کی گود، اور آپ کپڑے سے صاف کرتے۔ بلال تو نے بڑی تکلیفیں سہی ہے۔ یہ کیا چیز تھی؟ وہ محبت، وہ اپنے آپ کو اس پر جب ڈٹ کے، ایک چیز پر ڈٹ کے، بس اس کے بعد کچھ نہیں، مار دو، کیا کرو گے؟ تمہارے پاس زیادہ سے زیادہ کیا اختیار ہے؟ مار دو گے، مار دو گے، لیکن یہ چیز میں نہیں چھوڑوں گا۔ جو اندر دل کے اندر خدا کا نور آ گیا اب نہیں جائے گا۔ جو مرضی تمہاری کر لو، جو تم سے ہو سکتا ہے وہ کر لو، یہ دل سے میرا نام نہیں نکلے گا۔ روشنی آ چکی ہے، دل منور ہو چکا ہے، اب کوئی اس دنیا کی نہ دنیا کی پرواہ ہے اور نہ موت کی پرواہ ہے۔ لیکن کس لیے؟ وحدہ لا شریک کے ساتھ ایمان لائے، اور ایمان کیسا؟ پختہ ایمان، خدا کو بھی مانا اور خدا کی بھی مانی، دو کام کیے، ایک تو اللہ کو مانا، پھر اللہ کی بھی مانی کہ جو اللہ نے فرمایا اس پر ہی ڈٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کا انعام کیا دیتا ہے؟ یہ ہر شخص کے لیے ہے، پھر قرآن پاک میں آ گیا کہ جو من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے پر چلتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھول دیا، اور جو چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستوں کو کھول دیتا ہے۔ پھر اس کی ہمت اور مقام اور مرتبہ ہے کہ کہاں تک محبت پھیلتی ہے۔ جتنا بلند مقام ہوگا، بلا پر جتنا بلند صبر کرے گا اتنی تجھے بلندی عطا ہوگی، اور جتنا جلدی گھبرا جائے گا اتنی عطا کو فرمائے گا وہ مالک ہے، خالی وہ کسی کو نہیں چھوڑتا، ہر ایک کو عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس نے فرما دیا کہ مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو، کیونکہ دنیا میں کوئی اس کی محنت کرے چھوڑ دے گا، کیونکہ ایک مرتبہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اس نے کہا میں تیرے لیے جنت کو واجب کر دوں۔ وہ تو اتنی بات کو بھی گوارا نہیں کرتا کہ کلمہ اس نے پڑھ لیا اور اب یہ دوزخ میں جائے گا، جو دوزخ میں وہ اپنی صفائی کے لیے جائے گا، کیونکہ جنت گھری ہے۔ یہ جو سونے چاندی کا کام کرتے ہیں یہ پہلے نا سونے کو اٹھالی میں ڈالتے ہیں، اور اس میں سے جو میل اور کھوٹ ہوتے ہیں اس کو نکال کے خالص ہونا، کیونکہ جنت خالص ہے اور خالص ہی اس میں جائے گا۔ اب یہ کتنی دیر میں وہ کرنا ہے تو دیکھ، جتنا کم کھوٹ ہوگا اتنی جلدی اس کی صفائی ہوگی، جتنا زیادہ کھوٹ ہوگا اتنی زیادہ، لیکن اس میں سے ذرا بھی نکل آئے
تو سنار جانتے ہیں کہ وہ ذرا بھی قیمتی ہے، اور جو اس کی راہ میں چل پڑا، کلمہ طیبہ اس نے پڑھ لیا، اب اس کو جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور پکی بندگی اور غلامی عطا فرمائے، اسی کے لیے زندہ رہے، اسی کے لیے موت آئے، اور اسی کے لیے کل قیامت کے دن بھی اٹھے۔ مولا کریم جو کچھ پڑھا اور سنا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اعمال میں اخلاص نصیب فرما، اور اعمال کو قبول کرنا۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن ذکرک۔